اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ نبی اپنے امتیوں کو بتا دیجئے آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بعد اسلام کی تمام تر تعلیمات، تمام تر عقائد و عبادات اپنی کاملیت کے درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے اندر کسی قسم کی کمی اور پیشی کی ہمیں گنجائش باقی نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ یہ بات ہمارے حصے میں آئی کہ ہمارے دین کے اوپر تمام ادیان کو مکمل کیا گیا۔ ہماری کتاب کے ساتھ تمام کتابوں کی تکمیل ہوئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ انبیاء کی نبوت کی تکمیل ہوئی۔ ہم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آتے رہے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک کتاب، ایک کے بعد ایک دین لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوتا رہا۔ لیکن جب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو کتاب بھی مکمل ہو گئی، نبوت بھی کامل ہو گئی، اور دین بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک قرآن ہمارے رہبر و رہنما کتاب ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد صبح قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں نازل ہونا، اور نہ ہی کوئی دوسری امت ہمارے بعد ہے۔ ہم اس روئے زمین پر آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت اور نئی نہیں آنی، بلکہ اب جو قیامت قائم ہونی ہے وہ اسی امت کے اوپر قائم ہونی ہے، اسی دین کے اوپر اور اسی کتاب کے اوپر اب دنیا نے مکمل ہونا ہے اور ختم ہونا ہے۔ تو قرآن جسے ہماری ہدایت کے لیے مکمل کر دیا گیا، نبوت جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کر لیا، اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس دین کو دنیا کائنات کے کونے کونے تک لوگوں تک پہنچائیں۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان پہلے سے موجود تھے، ان کی افادیت و اہمیت کو ختم کر دیا گیا، ان کی قبولیت کو ختم کر دیا گیا۔
اب جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جو عمل نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہ عمل قابل قبول ہے جو اسلام کے طریقے پر کیا جائے۔ وہ عبادت قابل قبول ہے جو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریحات کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی کتاب، بندہ پوری دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، عبادت پہ لگا رہے، لیکن وہ قرآن پر یقین نہ رکھتا ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھتا ہو، اسلام پر یقین کامل نہ ہو، تو اس کی کوئی ایک لمحے کی عبادت بھی اور ایک صدی کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے عبادت کا وہی طریقہ کارآمد ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ معاملات کا، کاروبار کا، تجارت کا، لین دین کا، اخلاقیات کا، معاشرت کا، سیاست کا، معیشت کا، تمام جو شعبۂ زندگی ہیں ان میں کامیاب ترین اور پسندیدہ ترین طریقہ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین سیاست وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سیاست پر کی جائے۔ مقبول ترین کاروبار وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ اصولوں پر کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول معاشرت وہ ہے، لین دین وہ ہے، اخلاقیات وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق تجارت کی جائے، سیاست کی جائے، معاشی پالیسیاں بنائی جائیں، کاروبار کیا جائے، رشتہ داری کی جائے، دوستی کی جائے۔ جو طریقہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈلا ہوا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا۔ اور جو طریقہ بھی حضور کی سیرت اور آپ کے کردار سے ہٹ کر ہوگا، چاہے وہ اسے کوئی عبادت سمجھ کر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے اسے تقوی اور پرہیزگاری سمجھ کر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عبادت وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے۔ پسندیدہ اخلاق وہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ پسندیدہ سیاست وہ ہے جو حضور نے کی ہے۔ اگر ہم حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلیں گے اور حضور کے سیرت و کردار کو چھوڑ کر کوئی اور کردار اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں گے اور اس کی تگ و دو میں رہیں گے، تو وہ سیرت و کردار، چاہے ہم اسے عبادت کہیں، اسے ہم تقوی کہیں، اسے جو بھی نام دے لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے جو ایک انسان کے زندگی گزارنے کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے وہ بہترین اور درمیانے راستے کا دین ہے، جس پر ہر بندہ بآسانی چل سکتا ہے۔